خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کو سلام۔ ہم نئے عہد نامے کی کتابوں کے تعارف پر اپنی سیریز کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور آج ہم پطرس کے پہلے خط کے تعارف پر بات کریں گے۔ پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور پہلی آیت پطرس رسول کی خط کے مصنف کے طور پر شناخت کرتی ہے۔ پہلا پطرس کا خط ممکنہ طور پر 60 اور 65 بعد از مسیح کے درمیان لکھا گیا تھا۔ پہلا پطرس مقدس پطرس کی جانب سے ان ایمانداروں کو ایک خط ہے جو ساری قدیم دنیا میں بکھر چکے تھے اور شدید ایذا رسانی تلے تھے۔ اگر کوئی ایذا رسانی کو سمجھتا تھا تو وہ پطرس تھا۔ اسے خدا کے کلام کی منادی کرنے کے لیے مارا گیا، دھمکایا گیا، سزا دی گئی اور قید کیا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ تلخی سے مبرہ، امید ہارے بغیر اور ایک بڑے ایمان میں ایک تابع فرمان فتح مند زندگی گزارنے کے لیے برداشت کی خاطر کیا کچھ درکار ہوتا ہے۔ یسوع میں زندہ امید کا علم پیغام تھا اور مسیح کی مثال تھی جس کی پیروی کرنا تھی۔ اگرچہ ایذا رسانی کا یہ دور مایوس کن تھا، پطرس ظاہر کرتا ہے کہ یہ اصل میں شادمان ہونے کا وقت تھا۔ وہ کہتا ہے کہ مسیح کی خاطر دکھ اٹھانے کو جیسے ان کے نجات دہندہ نے ان کی خاطر دکھ اٹھایا، ایک فخر کی بات سمجھنا چاہیے۔ یہ خط پطرس کے یسوع کے ساتھ ذاتی تجربات اور اعمال کی کتاب میں سے اس کے پیغامات کی جانب حوالہ دیتا ہے۔ پطرس بتاتا ہے کہ شیطان ہر مسیحی کا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن مسیح کی مستقبل میں واپسی کی یقین دہانی امید کی ترغیب دیتی ہے۔ پطرس کی پرانے عہد نامے کی شریعت اور نبیوں کے بارے میں واقفیت نے اسے اس قابل کیا کہ مسیح یسوع کی زندگی اور کام کی روشنی میں بہت سے عہد نامہ عتیق کے حوالہ جات کی وضاحت کر سکے۔ پہلا پطرس اس کے پہلے باب کی 16ویں آیت میں وہ احبار کی کتاب کے 11ویں باب کی 44ویں آیت کا حوالہ دیتا ہے۔ لکھا ہے، پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ لیکن وہ اس سے پہلے یہ واضح کرتے ہوئے تمہید باندھتا ہے کہ پاکیزگی شریعت پر قائم رہنے سے نہیں حاصل ہوتی، بلکہ اس فضل سے جو ان سب پر نچھاور ہوتا ہے جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں۔ مزید برآں پطرس یسایہ کی کتاب کے 28ویں باب کی 16ویں آیت اور 118ویں زبور کی 22ویں آیت میں کونے کے سرے کے پتھر کے حوالے کو مسیح کے طور پر واضح کرتا ہے، جسے یہودیوں نے اپنی نافرمانی اور بے اعتقادی کے وسیلے سے رد کر دیا تھا۔ پرانے عہد نامے کے دیگر حوالہ جات میں بے گناہ مسیح اور خدا کی قدرت کے ذریعے سے پاک زندگی گزارنے کی نصیحتیں جو کہ برکات پیدا کرتی ہیں شامل ہیں۔ ابدی زندگی کی یقین دہانی سب مسیحیوں کو دی گئی ہے۔ مسیح کے ساتھ مشابہت رکھنے کا ایک طریقہ اس کے دکھوں میں شریک ہونا ہے۔ اس میں لوگوں کی جانب سے بے عزتی اور تہمتوں کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ یہ اس کے مقابلے میں معمولی بات ہے جو کہ مسیح نے صلیب پر ہماری خاطر برداشت کی۔ آپ جو جانتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ درست ہے، اس کے لیے کھڑے ہو جائیں اور شادمان ہوں جب دنیا اور شیطان آپ کو نقصان پہنچانے کا قصد کرتے ہیں۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ سوموار سے جمعہ اپنے واٹس ایپ پر بائبل مقدس کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔